اللہ نے انسان پر عبادات کو عمر کے ایک حصے کے بعد واجب کیا، ایک حصے کے بعد واجب کیا۔ شروع میں اللہ نے عبادت کو واجب نہیں کیا۔ جب اللہ نے عبادت کو واجب نہیں کیا تو اب ہم نے تصور کیا پیدا کیا؟ ہم نے تصور یہ پیدا کیا، اچھا روایات بھی ہے بعض جگہوں پر کہ اپنے بچوں کو کھیلنے دو، اپنے بچوں کو جانے دو۔ یہ کب تک ہے؟ یہ صرف پہلے 7 سال ہے۔ دوسرے 7 سال میں کیا فرمایا کہ اپنے بچے کو کیا کرو؟ وزیر بناؤ؟ نہیں، غلام بناؤ۔ دوسرے 7 سال میں غلام، لیکن غلام کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ کہ اس 7 سال میں اپنے بچے کے عقائد ٹھیک کرو، اپنے بچے کے عقائد کب کرو؟ دوسرے 7 سال میں۔ جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو گیا اب اس کے اوپر عقائد پر کام کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کو کیا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا توحید سمجھ میں آنی؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نبوت کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس کو امامت کیا سمجھ میں آئے گی؟ قیامت کو کیا سمجھے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے فارغ ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے میں نماز کیوں پڑھوں؟ تب آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا سمجھاؤں کہ نماز کیوں پڑھو؟ وہ کہتا ہے بھائی میں روزہ کیوں رکھوں؟ کیوں میں بھوکا رہوں خواہ؟ اللہ تعالیٰ مگر ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں خبردار، دہریہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو مسلمان بنایا کب تھا؟ آپ اسے مسلمان بناتے تو مسلمان جیسی بات کرتا۔ یاد رکھیے گا، انسان کے اندر عقائد اور معارف کا دورہ دوسرے 7 سال کے اندر ہے۔ اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے مسلمان بنائے۔ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے مسلمان ہو جائے گا تو اس کو نماز کی طرف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ روزہ کیوں رکھنا ہے، عبادات کیوں کرنی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو توحید سمجھاتے ہی نہیں ہیں، اچھا ایک سٹاپ یہاں پہ لگا دوں کہ توحید بچے کو کب سمجھائیں گے؟ جب خود سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ ہماری اپنی توحید حل نہیں ہے۔ اب یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میں ہر جگہ کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مومن جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ قبر میں سوال و جواب، منکر و نکیر تشریف لائیں گے، سوال اور جواب کریں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قبر میں منکر و نکیر ضرور آئیں گے، لیکن میں آپ کے عقیدے کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منکر و نکیر ایک نہیں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ منکر و نکیر 2 مرتبہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر میں آتے ہیں، دوسری مرتبہ کب آئیں گے؟ دوسری مرتبہ ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ منکر و نکیر کب آتے ہیں؟ ہماری زندگی میں۔ کیسے آتے ہیں؟ ہماری زندگی میں منکر و نکیر ہماری اولاد کی شکل میں سامنے آتی ہے، ہمارے بھانجے بھتیجوں کی شکل میں۔ ہر وہ بچہ جس کو آپ عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹرانسفرمیشن آف عقیدے کے دوران وہ پلٹ کر آپ سے سوال کرتا ہے۔ جس وقت وہ آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اس وقت سمجھ لیں کہ وہ منکر و نکیر ہوتا ہے۔ اور اتنا بتا دوں کہ جو بچے کو عقیدہ کلیریفائی کر دے گا وہی قبر میں منکر و نکیر کو بھی کلیریفائی کر دے گا، اور جو بچے کو کلیریفائی نہیں کر سکا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ خدا جانے قبر میں جب منکر و نکیر ہنٹر ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے تو پھر کیسے ان کے سامنے عقیدے کو کلیئر کریں گے۔ اس لیے کہ جب بچہ پوچھتا ہے اچھا اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے کہا بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ ابو سے بھی بڑا ہے، فلاں سے بھی بڑا ہے، سپرمین سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وغیرہ یہ سارے سوال وہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بہت طاقتور ہے، بہت بڑا، وہ کہتا ہے جب بہت بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کہاں ہے؟ آپ نے کہہ دیا اوپر ہے، وہ کہتا ہے اچھا اوپر ہے تو اس کا مطلب نیچے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ پھر وہ پوچھتا ہے کیا میرے اندر بھی خدا ہے؟ پوچھتا ہے نا بچہ، ہر سوال پوچھتا ہے۔ جتنا آپ اس کو توحید سمجھاتے جائیں گے وہ آپ سے سوال کرتا چلا جائے گا۔ اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو سیٹسفائی کر دیا، آپ میری طرف سے یقین کر لیجئے کہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو کلیریفائی نہیں کر سکے توحید، تو پھر یہ بھی لکھ کر رکھ لیں کہ منکر و نکیر کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اپنے بچوں کو پہلے مرحلے میں اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ ہمارے پاس جواب موجود ہے، ایسا نہیں کہ جواب موجود ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ بچوں کو عقیدہ کیسے سمجھایا جائے، ان کے ان
سوالوں کے جواب کیسے دیے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ کب ہم سمجھیں گے؟ یہ اس وقت سمجھیں گے جب عقیدہ ہماری زندگی میں اہمیت اختیار کرے گا، چونکہ دین ہماری زندگیوں میں سب سے غیر اہم چیز ہے۔ ہمیں کبھی بھی، ہمیں بچہ بہترین اسکول میں پڑھے اس کی فکر ہے، اس کو کھلونے چاہیے اس کی بہترین فکر ہے، اس کو پیزا کھلانا ہے اس کی فکر ہے، اس کو کھیلنے کے لیے جانا اس کی فکر ہے، بہترین لباس دلانا ہے اس کی فکر ہے۔ پورے اس میں کہیں پر بھی اچھا دین، ہاں بھیج دینا فلاں مولانا کے پاس قرآن پڑھنے، وہ جو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ کر آ گیا کسی باجی کسی خالہ کے پاس، اس کے بعد دین ختم، اس سے زیادہ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب ہم اسے مسلمان دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تو وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ لو تو روزہ نہیں پڑھتا، جب ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے۔ عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا، بچوں کے معارف کلیئر کر دیں تو بچے کو مسلمان بننے میں کبھی بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ جب تک انسان کی نفس کی قوتیں ریسیسو حالت میں رہتی ہیں، دبی ہوئی حالت میں رہتی ہیں، اس کی عقل شدت سے کام کرتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کی نفس کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، قوی ہوتی ہیں، اس کی عقل خود بخود کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے کے اندر اللہ نے تمام نفسانی قوتیں دی ہوئی ہوتی ہیں سوائے شہوت کے۔ بچے کو اللہ نے شہوت نہیں دی ہوتی۔ آپ چھوٹے سے بچے کو شہوت کبھی بھی نہیں، بھوک سمجھا دیں گے، خوف سمجھا دیں گے، تھکن سمجھا دیں گے، پیاس سمجھا دیں گے، تمام غرائز سمجھا سکتے ہیں سوائے شہوت کے۔ بچے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دی ہی نہیں ہوتی۔ اور انسان کی تمام قوتاں جتنے بھی یہ قوہ نفس ہیں، ان کو ایگریویٹ، ان کو آتش لگانے والا جو مادہ ہے وہ شہوت ہے۔ شہوت ہے، شہوت اس میں آگ لگا دیتی ہے، ہر چیز میں آگ لگا دیتی ہے۔ لہذا بچہ بلوغت سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، بلوغت کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز آگ لگا دیتی ہے۔ ایوری چیز آپ دیکھیے گا، آبزرو کریں، بچہ بڑا سادہ ہوتا ہے، اس مرحلے بلوغت سے پہلے بڑا سادہ بچہ ہوگا، لیکن جیسے ہی بلوغت کے مرحلے کو کراس کرے گا، آپ دیکھیں گے اس کی پسند ناپسند میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، اس کی بھوک میں، اس کی پیاس میں، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوت کا مادہ تمام قوہ نفسی کو گویا تیل دیتا ہے، اس کے اندر آتش لگا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ اب اللہ نے اس آگ لگنے کے مرحلے سے پہلے کے مرحلے کو معارف کا مرحلہ رکھا ہے۔ اس آگ کو بجھانے والے مادے کا نام عقیدہ ہے، تربیت ہے۔ اگر بچے کو آپ نے بالغ ہونے سے پہلے عقیدہ صحیح ٹرانسفر کر دیا، امامت کا اور نبوت کا صحیح مطیع بنا دیا، قیامت کا صحیح خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیا، یہ عقیدہ وہ مادہ ہے جتنی مرضی شہوت آ جائے کبھی بھی آگ بھڑکا نہیں سکتی، نہیں بھڑکا سکتی۔ چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، چیلنج کر رہا ہوں۔ اس ساری کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی شہوت اگر آ جائے اور اس کو ٹھنڈا کرنے والا مادہ موجود نہ ہو، بچے کے اندر جو چیز نفس کی حالت پیدا ہوتی ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، آتش لگی ہوئی ہوتی ہے۔ امارہ، حضرت یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے، امارہ امر کرنے والا نہیں ہے، بے شدت امر کرنے والا ہے، بسو، سو کی طرف۔ لہذا نفس دشمن بنتا کب ہے؟ جب اس کی تربیت نہ ہو، اور اگر تربیت نہ ہو نفس کی تو نفس انسان کو خدا دشمنی کے کس مرحلے میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی بازگشت کا، اس کی پلٹ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ جب نفس تربیت یافتہ نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خدا انسان کو کسی مقام پر تنبیہ کے لیے جب عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے تو وہ بجائے اس سے تنبیہ لینے کے اور خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن میں ایسی جو خاص مثال ہے وہ کس کی بیان ہوئی ہے؟ سامری کی۔ جب حضرت موسیٰ نے آ کے سامری سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیوں بنایا؟ کہا سولت لی نفسی، میرے نفس کو اچھا لگا۔ نفس مسولہ، امارہ اور مسولہ ساتھ ساتھ تصویل کرتا ہے، چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے نفس۔ کہا مجھے اچھا لگا، اچھا لگا تو تم نے بت پرستی شروع کرا دی، اب سزا ہے تمہاری۔ سزا کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا، جو اسے ہاتھ لگاتا تھا مر جاتا تھا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد
सामरी जहां जाता था लोग गालियां देकर बुरा भला कहकर निकाल देते थे। ऐसा ही है ना, अगर सामरी अभी यहां से आ जाए, ऐसा आदमी जिसको छूने से बंदा मर जाए, जो जिसको हाथ लगाए मर जाए, तो क्या होगा? सामरी यहां से आएगा और मौलाना समेत सारे पब्लिक बाहर। अब ऐसा बंदा क्यों अल्लाह ने बनाया? अल्लाह ने अजाब, अल्लाह अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रहा, अल्लाह चाहता है ये मुतवज्जे हो, मुतवज्जे हो। लेकिन उसने मुतवज्जे नहीं हुआ, बल्कि क्या किया? उसने अल्लाह की दुश्मनी को अपने कल्ब में पाला।